وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 35، 36، 27، 18 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم فرعون وقت بنے بیٹھے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں؟ قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین. کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون. کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں؟ بلکہ یہ لوگ ہیں ہی شریر. ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون. کیا کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 35. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا وہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون. یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے بلکہ وہ یقین ہی نہیں کرتے. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہ داروغہ ہیں؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ. کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ وہ اس پر چڑھ کر سن آتے ہیں؟ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. تو لے آئیں ان میں سے سننے والا کوئی دلیل واضح. سامعین کرام، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک انار نہیں، وہ
خو بدرا بہانہ بسیار، کہ آپ ایک بات کو نہیں مانتے تو اس کے لیے 100 بہانے بنا لیتے ہیں، بہت سے بہانے بنا لیتے ہیں۔ اور یہ مضمون جو ہے یہ خاص ہمارے لیے ہے۔ اس میں ایک بات نوٹ کر لیں، ہم نے تعلیمات قرآنی سے اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے منہ موڑ لیا ہے۔ ہم قرآن کو من بعن نہیں مانتے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ اور دیکھیں اس میں کوئی کوئی سمجھنے کی پیچیدہ بات نہیں ہے، یہ معاشرہ عملی طور پہ کھلم کھلا یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں مانتے نہ قرآن کو اور نہ حدیث کو۔ اب یہ مضمون دیکھیں، یہ اگر آپ ذہن میں رکھیں نا تو یہ مضمون پھر ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اے برائے نام مسلمانوں 2023 کے، یہ بتاؤ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے؟ کیا تمہیں اللہ کے سوا کسی اور ہستی نے پیدا کیا ہے؟ اے 2023 کے مسلمانوں، اب جو بھی جس سن میں بھی یہ مضمون سن رہا ہے اسی سن کو بدل لے۔ ہو سکتا ہے 50 سال بعد یہ مضمون سننا جائے، سن 2094 میں سنا جائے، 60-70 سال بعد، کیونکہ اللہ نے چاہا تو جب تک دنیا قائم ہے یہ درس رہے گا، الا یہ کہ اللہ نے کوئی اور فیصلہ کر لیا تو انشاءاللہ یہ درس رہے گا قائم۔ 100 سال بعد بھی انشاءاللہ یہ درس رہے گا، اللہ نے چاہا تو۔ اچھا، اب یہ مخاطب ہم ہیں، یعنی دیکھیں افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس مضمون کو ہم مشرکین مکہ تک محدود کر دیتے ہیں۔ وہ اگر باغی تھے تو کیا ہم مطیع ہیں؟ سوال ہے نا۔ اگر وہ یقین نہیں کرتے تھے، دیکھیں یہاں جو آیت نمبر 36 ہے، بل لا یوقنون، اصل میں ان کا یقین نہیں ہے دوبارہ پیدائش پر، اللہ کو منزل بنانے پر، آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے پر ان کا یقین نہیں ہے۔ ان کے خیال میں دنیا حقیقت ہے۔ دیکھیں میں وہ الفاظ کہہ رہا ہوں جو آج کے زمانے کے حساب سے ہیں، اور یہ الفاظ اس زمانے کے حساب سے بھی تھے، سیم ہے۔ ہمارا رویہ، ہماری سوچ اور ہمارا یقین سیم ہے۔ ہم وہ بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں تھے، نبی کی بات ماننے کے لیے وہ بھی تیار نہیں تھے، ہم بھی نہیں ہیں۔ فرق کیا ہو گیا؟ صرف تھوڑے سے وہ بتوں کے نام بدل دیے ہیں، یا انہوں نے مٹی پتھر کے بت بنا لیے، بس یہ فرق ہے۔ تو شرک ہے، چاہے جس انداز میں کیا جائے۔ دیکھیں زہر تو زہر ہے، چاہے جو زہر بھی آپ کھا لیں وہ تو آپ کو مارے گا۔ شرک تباہ کن ہے انسان کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک ناقابل معافی ہے، تباہ کن ہے، اور خواہشات نفس کی پیروی بھی تباہ کن ہے۔ وہ لوگ بھی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مان کے نہیں دے رہے تھے۔ ہم نے بھی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہم قبول کر کے نہیں دے رہے۔ صرف تھوڑا سا دیکھیں طریقہ کار مختلف ہے، نام بدل گئے۔ فرعون اس وقت کے جو سرکش تھا، جو باغی تھا، اس کا نام فرعون تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو تھا۔ آج ہمارا نام اسلامی ہے لیکن رویہ فرعونی ہے ہمارا۔ اللہ، تو یہ ہے مسئلہ۔ بہرحال آپ سوچیں، دیکھیں میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ رہا ہے،
ہم سے مخاطب ہے، اے برائے نام مسلمانوں 2023 کے، کیا تمہیں کسی اور نے پیدا کیا ہے؟ کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں؟ یا تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، از خود تخلیق تو ہو نہیں سکتی، کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی۔ ہر چیز کا اللہ خالق و کل شے، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، مالک بھی ہے، وہ بھی مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ تو یہ اس کا جواب آپ مجھے دے دیں، کیونکہ یہ مضمون اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ یعنی یہ اس بات میں دو رائے نہیں ہے، یعنی یہ جو اگلا سوال ہے، ام خلق السماوات والارض، یا انہوں نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں۔ اب یہ سوال و جواب قرآن میں آ چکا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آسمان اور زمین کس نے بنائے، اور ضرور کہیں گے کہ اللہ نے بنائے۔ تو ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ اب یہ دو آیتیں ملا کے اگر ہم پڑھیں گے تو اس میں ایک وجہ بیان ہو رہی ہے انکار کی، کہ یقین نہیں ہے، اور وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ آج کے مسلمان کا یقین نہ اللہ کی توحید پہ ہے، نہ رسول کی رسالت پر ہے، اور نہ آخرت بازپرس پر یقین ہے، دوبارہ زندگی پر بھی یقین نہیں، بل لا یوقنون، بلکہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے۔ تو اب یہ مسئلہ ہے، مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، ٹھہر جائیں یا سوچیں، کیا آپ کو اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی نے بنایا ہے کہ آپ اس کی بات مان رہے ہیں، یا آپ نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں آپ کی تصویر، آپ کی شکل و صورت کس نے بنائی ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ ہے بھیا، اللہ ہی ہے، اللہ خالق کل شیء۔ اب دیکھیں، یہ سارا مضمون ہے، اس میں ایک نصیحت ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اس سے کیوں منہ موڑ رہے ہو، اس کا کہنا کیوں نہیں مان رہے، اس کے حکم کے سامنے سر کیوں نہیں جھکا رہے؟ ساری پروگرامنگ اللہ تعالیٰ نے ہماری کی ہے، تو ہم اب جو تھوڑا بہت اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس میں اگر ہم اللہ کے حکم کی سرتابی کریں اور من چاہی زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو یہ تو ظلم ہوگا اپنے اوپر۔ دیکھیں، جو الفاظ میں نے ابھی کہے، میں ابھی دوبارہ دہرا دیتا ہوں، بڑی اہم باتیں ہیں، کہ جب اللہ ہی ہمارا خالق ہے اور اس وقت تک ہم اس کی ربوبیت میں ہیں، ہمارا اندرونی نظام جو ہے یہ بھی اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، یعنی آپ اپنے جسم پر بھی قدرت نہیں رکھتے آپ میں تو کر رہے ہیں، لیکن اپنے جسم پر بھی قدرت نہیں رکھتے۔ آپ کو جب یعنی کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور سخت ہوتی ہے ضرورت، تو آپ اس پر قابو نہیں پا سکتے، بس آپ دوڑیں گے، پھر جتنی سخت اتنا تیز بھاگیں گے ٹوائلٹ کی طرف، پیشاب کتنا روکیں گے آپ؟ اور اسی طرح آپ کے تمام جو اندر باڈی پارٹس کام کر رہے ہیں، کس کے حکم سے کر رہے ہیں؟ کس نے وہ ان کو پروگرام دے دیا ہے اور ساری یعنی سسٹم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ غذا جب کھاتے ہیں تو منہ میں
منہ کا پانی جب آپ چباتے ہیں تو منہ کا پانی اس میں ملتا ہے، پھر اندر جب غذا جاتی ہے وہ معدہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے، الرٹ ہو جاتا ہے اور سارا سسٹم شروع ہو جاتا ہے غذا کے ہضم کا۔ آپ کو تو اختیار نہیں ہے، ہم تو ایک بال برابر بھی اپنے اوپر اختیار نہیں رکھتے۔ کیا آپ اپنے بالوں کو گرنے سے روک سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا آپ اپنے بالوں کو اگر کالے ہیں وہ تو سفید ہونے سے روک سکتے ہیں؟ نہیں۔ ناخن آپ کے اگر آپ چاہیں، یعنی یہ جو حجام کے پاس آپ جاتے ہیں بال بنواتے ہیں، تو کیا اگر آپ چاہیں کہ بس میں ایک مرتبہ بال بنواؤں گا اس کے بعد یہ بال میری مرضی ہے یہ نہیں بڑھیں گے، 10 سال تک میں خط نہیں بنواؤں گا اور بال بس یہ اسی طرح رہیں گے، کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں۔ دیکھیں تھوڑی سی طاقت یا قدرت ہمیں اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر، اور وہ بھی رویوں کا ہے اختیار، بھی زیادہ نہیں ہے، وہ بھی رویوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوت دے دی ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ وہ قوت کہاں صرف کرتے ہیں۔ مال دے دیا اللہ تعالیٰ نے، آپ کی مرضی ہے کہاں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے مسئلہ سارا۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ اس میں بڑا بلیغ مضمون ہے، اور یہ جو 36 نمبر آیت ہے جو بڑی یعنی بڑا زور ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ زمین اور آسمانوں کو تم نے بنایا ہے۔ ہم تو مٹی کا ایک ذرہ نہیں بنا سکتے، بغیر کسی میٹیریل کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک میٹیریل نہ ہو۔ جو کچھ بھی انسان کی مصنوعات ہیں، بلڈنگیں ہیں یا جو کچھ بھی ہے، جو بھی آپ کے سامنے ہے، میرے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، کیا یہ میٹیریل جو بھی جس سے بھی بنا ہے تو کیا یہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے؟ لوہا ہے، شیشہ ہے یا جو بھی ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اور کوئی تخلیق کرنے والا نہیں ہے اپنی مرضی سے، اپنے وسائل سے۔ یہ بھی ہے نا۔ اور یہاں دیکھیں یہ کس طریقے سے زوردار بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے 2023 کے نام نہاد مسلمانوں، کیا یہ آسمان اور زمین تم نے بنائے؟ تو جب میں نے بنائے ہیں اس وقت کے مشرک بھی قائل تھے۔ ابھی میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی کہ وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے بنائی ہے تو وہ کہیں گے اللہ نے بنائی ہے۔ تو ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ کون؟ 2023 کے مسلمان۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا اے مسلمانوں 2023 کے، کیا تمہارے پاس یعنی تمہارے رب کے خزانے تمہارے پاس ہیں، یعنی اس کا اختیار تمہارے پاس ہے کہ تم جیسے چاہو اس کو خرچ کرو؟ نہیں، یہ ساری ملکیت میری ہے، ہر چیز کا مالک میں ہوں، اور جس طرح میں چاہتا ہوں خرچ کرتا ہوں اور دیتا ہوں جو بھی ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، قرآن کی آیت ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ میرے پاس اس کا خزانہ نہ ہو اور میں اس کو ایک اندازے سے نازل کرتا ہوں۔ اب مثال کے طور پہ یہ تیل کی جو دریافت ہوئی ہے اس کو بھی ایک صدی بھی نہیں ہوئی ہے،
100 سال نہیں ہوئے ابھی. یہ جو تیل گیس وغیرہ یہ جو بھی ہے ڈیزل توانائی، تو 100 سال پہلے تو نہیں تھیں یہ چیزیں. گھوڑے گھاڑیاں اور یہ سب ساری چیزیں تھیں. میری اپنی یاداشت ہے، یعنی میں بات کر رہا ہوں 70s کی، 70-80. ہمارے شہر میں گھوڑا گھاڑیاں تھیں، ٹانگے جس کو کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، ٹانگے. اور اس میں بازار، یعنی وہ ٹانگا تو ذرا لمبا بھی ہوتا ہے نا. آج کل تو وہ چنچیاں وغیرہ آ گئی ہیں تیز رفتار، تو ساری سڑکوں پر گھوڑے گندگی پھیلاتے رہتے تھے اور وہ خشک ہو کے فضا میں وہ اس کا راکھ جو ہے پھیلتی رہتی تھی. بڑا ایسا ماحول تھا. آج کل تیل کی خوشبو ہے جو بھی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو اب آپ دیکھ لیں جس انداز سے پہلے جو ہے کوئلہ نہیں تھا پہلے، پھر یہ بہت سی چیزیں ابھی ڈسکور ہو رہی ہیں، وہ بن رہی ہیں، نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اب یہ سولر انرجی جو ہے یہ تو ابھی 10-20 سال پرانی کہانی ہے، زیادہ تو نہیں ہے. سولر انرجی ہر گھر میں تقریباً، کوشش جس کے پاس وسعت ہوتی ہے وہ سولر سسٹم لگا لیتا ہے اپنے گھر میں. اچھا، یہ ام عندہم خزائن ربک. اب یہاں اس میں ایک نقطہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. خزانے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے خزانے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وہ ينفق كيف يشاء، جس سے چاہے خرچ کرتا ہے. دیکھیں اس وقت بھی سارا انتظام اللہ کے پاس ہے. ساری طاقت کا مالک اللہ ہے، بادشاہ مالک الملک، بادشاہی کا مالک اللہ ہے، اور سارا اختیار اس کے پاس ہے. بعض اوقات گرمیوں میں بارش لیٹ ہو جاتی ہے، آپ پھر کس سے مانگتے ہیں کہ بارش؟ اسی طرح ہر چیز جو ہے، اب یہ زمین جو چیزیں اگا رہی ہے یہ کس کا حکم ہے اور کس نے اس کو بنایا ہے؟ ہر چیز کا ایک سسٹم ہے اور ایک وہ اپنے دائرہ کار تک ہے بس. سورج اپنی رفتار سے کم زیادہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح چاند، اسی طرح زمین. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. ہر چیز کا ایک اندازہ ہے. اب یہ صورتحال اگر ہم محسوس کر لیں سامعین کرام، تو ہمارا ذہن بدل جائے گا، یعنی ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے. اس وقت صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بتوں کو تجھ سے امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح. اور کافری کیا ہے؟ اللہ تو کسی شمار و قطار میں نہیں ہے ہمارے، یعنی ہمارے ذہن میں ہر چیز جو اسباب ہیں ہم نے اس پر تکیہ اور بھروسہ کر لیا ہے. دفتر میں صاحب بیٹھے میں، کلرک لگے میں، یہ کر رہے ہیں، رشوت کا بازار گرم ہے. انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ رازق جو ہے ہماری یہی رشوت ہے، یہ نہیں لیں گے تو ہمارا کام نہیں چلیں گے، حرام جب تک نہیں لیں گے. تو ان کا ایک یقین پیدا ہو گیا ہے. اسی طرح کوئی کاروبار میں دھوکہ کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، یا جو بھی ہے، میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. تو ہمارا بھروسہ کاروبار پر ہے. بلا وجہ آپ چھٹی نہیں کرتے، لیکن نماز کی بلا وجہ چھٹی کر دیتے ہیں. تو دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اگر ہمارا یہ یقین آ گیا کہ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اور اس وقت سارا انتظام اسی کے ہاتھ میں ہے،
تؤتی الملک من تشاء وتعز من وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وعلی کل شیء قدیر، او کما قال۔ جس کو چاہے بادشاہی دے دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، ساری خیر اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ یقین اگر آ گیا ہمارا، تو پھر تو ہم اللہ کے رسول کی باتوں کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، اور پھر قرآن میں جس قسم کے وعدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کی مدد کیا ہے؟ کہ اللہ کی مدد یہ ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے اس نے پیدا کیا ہے انسان وہی کام کرے۔ تو میں اگر اللہ کو منزل بنا کے، مثال کے طور پہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، تو وہ اللہ کی مدد کر رہا ہے ایک قسم کی۔ پھر خود بھی اگر کوئی نیک راستے پر ہے، اللہ کی طرف رواں دواں ہے، اور پھر یہ اور لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کر رہا ہے۔ کونوا انصار اللہ، حکم ہے اللہ کا کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، تم میں سے جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا اجر تو بہت بہتر ہے۔ تو ہم دیکھیں، ہم نے اللہ سے رخ پھیر لیا ہے، اسباب پہ بھروسہ ہے ہمارا۔ اب جب آپ اسباب پہ بھروسہ ہو گیا، پھر حرام اور حلال کی تمیز نہیں رہے گی آپ میں، پھر آپ جائز اور ناجائز کو نہیں دیکھیں گے، اپنی مرضی چلائیں گے، اور ہر وہ طریقہ جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے آپ وہ اختیار کریں گے۔ آج دیکھ لیں آج کل کا معاشرہ کس طریقے سے اس نے اللہ کے احکامات سے رخ پھیر لیا ہے، اور یہ من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اور زندگی کا رخ اس کا دنیا کی طرف ہے، اور یہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ ہماری منزل دیکھیں، یہ ایک خلاصہ کلام میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ میری منزل کیا ہے، میرا رخ کس طرف ہے، میں زندگی کیوں گزار رہا ہوں یا رہی ہوں۔ اس بات کا جواب مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس غلط ہوگا۔ ہم نے تو ظاہر پہ بھروسہ کر لیا ہے، ہمارا رخ تو ظاہر کی طرف ہے، ہم تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا یقین نہیں ہے۔ بل لا یوقنون، جو فرد جرم ہے وہ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ عائد کی ہے کہ ان کا یقین نہیں ہے، ان مسلمانوں کا یقین نہیں ہے۔ ہمارا یقین ظاہر پر ہے، اور ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، بات پھر ختم ہو جاتی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے تئیں پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا،
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم